نہیں، کیونکہ مصطفیٰ دی گل انہاں دی سمجھ وچ نہیں آ رہی۔ ایک کیوں آکھیا؟ فرمایا ہرنیاں آ کے سجدہ کریں، اے مکھ موڑ کے لنگ جان، بکریاں سجدہ کریں، اونٹ سجدہ کرے، درخت سجدہ کریں، لیکن اے انہوں نے ویکھ کے نبی علیہ السلام دی ذات میں ویکھ کے پچھے پھیر جاندے تے منہ پھیر لیندے۔ فرمایا اوے نہ نالو تا او بکریاں تے ہاراں تے جانور چنگے جنہاں نے مصطفیٰ دی عظمت دا پرچار کیتا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے، سورے بھی نے حضور دی، حضرت امیر معاویہ دے باپ نے، اودوں حضرت نہیں سا، ایمان لے کے نہیں آئے، کہندے نے میں حرم شریف دی حدود وچ کھلوتا، جتے حرم دی حدود شروع ہوندی ہے نا اوتھے کھلوتا، ہل اور حرم، حرم ہے جتے شکار نو حرام کیتا گیا ہے، ہل اس علاقے نو وقت جتے شکار کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اس مقام تے میں تے میرا ایک یار، توجہ رکھیے، میں تے میرا یار کھلوتے سا، کھلو کے تے میں گلاں باتاں شروع، بکریاں چر دیاں پہیاں، اجالی ایک بکریاں چرا رہا سی تے بھیڑیا نکلا نا، بھیڑیا انہیں بکریاں تے حملہ کیتا، جدو بکریاں تے حملہ ہوا رہا، بکریاں دوڑیاں تے وہ حرم دے حدود وچ داخل ہو گئیاں، بھیڑیا اتھے رک گیا۔ سمجھ آئی گل دی؟ بھی جتھے شکار حرام ہے اور جتھے حلال ایک حدود ہے بیت اللہ شریف دی، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ جدو بھیڑیا لگیا نا بکریاں دے پیچھے، بکری شکار کرن واسطے، تے بکریاں دوڑیاں و حرم دے علاقے چ داخل ہو گئیاں، اس حدود دے اندر داخل ہو گئیاں، تے بھیڑیا اتھے رک گیا، انہیں بریک لا لے۔ ابو سفیان کہندا میں اپنے بیلی نو آکھیا، یار نو کیا، میں کہا ویکھو تماشا، جانور بھی جان دینے کہ ایتھے شکار حرام ہے، جانور بھی جان دینے، وہ بیڑیا ہے، وہ جتو مرضی پھاڑ لوے، لیکن اللہ نے ایک حد رکھی ہے، شریعت مطالعہ نے، جدو حرم دے علاقے میں چوتھے تا مکھی بندہ نہیں مار سکتا، چڑی نہیں مار سکتا، شکار دی ایک حد رکھی بے استپار تسی کرنا ہے، اس اندر تجھے شکار کر سکتے نہیں، وہ درندہ جدو بکریاں داخل ہو گئیاں حرم دے حدود دے اندر تے وہ درندہ رک گیا، جدو رک گیا تے ابو سفیان کہنے لگا اپنے بیلی نو ویکھ ہوئے درندے بھی اس چیز نو جان دینے کہ ایتھے شکار نہیں کرنا۔ انی گل ابو سفیان دی کرنی ہے، ایک مسلمان نہیں ہویا، تے بیڑیے نے او دے وال مخاطب ہو گیا، ابو سفیان وال انسانی زبان اچ بولدا ہے، لیکن انسان نہ بولے، جانور بولا انسان نہ بولا، کہیے سبحان اللہ، کہلو سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ بیڑیا بگیاڑ ابو سفیان والا مخاطب ہو کے تھی انسانی زبان وچ بولدا ہے، کہندا ابو سفیان میں تا جان گیا اے حرم دی حدود ہے، ایتھے شکار جائز نہیں، تعجب مینوں تیرے عقل تے آندا ہے، دن رات شب و روز مصطفیٰ کریم دی زیارت بھی کر رہے ہیں تے پہچان نہیں رہے ہیں، تیرے تے تعجب تیرے تے مینوں شب و روز مصطفیٰ دی زیارت بھی کرنا ہے لیکن پہچان نہیں رہے ہیں، تیری سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا تینوں کی پتا آمنہ دلال دا مقام کیے، آمنہ دلال دی شان کیے، آمنہ دلال دی عظمت کیے، رب نے کی کچھ نہیں عطا فرمایا اس ذات نو، رب نے تا اپنی ساریاں رحمتہ مصطفیٰ تے لٹا چھڑیاں، ہر چیز دا اختیار دے کے بھیجیا۔ فرمایا ابو سفیان حیرت اس بات دی نہیں کہ درندے شکار نہ کرن حرم دے اندر، حیرت اس بات دی ہے کہ تو مصطفیٰ نو سمجھ نہ سکیا، من تیری عقل تے ہے۔ ابو سفیان کہندا مینوں رب دی عزت دی قسم ہے، اس دن تو میں دل وچ ٹھان لی کہ میں مصطفیٰ دا غلام ہی بنا، مصطفیٰ دا
غلامی بنا گا جنہ پہچانے وہ کائنات چو آلہ ہو گئے ورنہ ابو جال انہ تو نہیں سی نہ ڈورا نہ گونگا دل بھی ہوتا ہے ابو لہب دا بھی ہے ٹھیک ہے کنیاں دعوتاں حضور نے دیتیاں لیکن انہوں نے سمجھیا ہی نہیں او ساری زندگی محمد بن عبداللہ ہی سمجھتے رہ گئے محمد رسول اللہ سمجھ بھی نہیں آیا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں بھتیجہ سمجھے اللہ تا نبی سمجھ بھی نہیں آیا رب ذوالجلال فرما رہے محبوب اللہم قلوب اللہ یفقہون بها فرمایا دل ترخ دینے لیکن سمجھ دے نہیں نے ولہم آیان اللہ یبصرون بها فرمایا اکھاں رکھ دینے پر ویکھ دے نہیں نے اگر اب فرما رہے ولہم آذان اللہ یسمعون بها کانتاں رکھ دینے لیکن سن دے نہیں نے رب ذوالجلال فرما رہے آئے اولائک کالانعام فرمایا اے حیواناں دی طرح نے جانوراں دی طرح نے بلکہ رب اگے فضات فرما رہے آئے بل ہم عدل بلکہ جانوراں تو عبادتر نے مصطفیٰ آوے بھیڑیا مصطفیٰ دی آمد دا اعلان پیا کرے جناب والا سرکار دا اعلان عظمت دا بھیڑیا پیا کرے بکریاں سجدہ کریں ہرن سجدہ کریں چاند ٹوٹ کے زمین تے آ جاوے ہر کائنات درخت چلن مصطفیٰ دے قدمہ دے اندر او سجدہ پانی رستے دے دن لائے پتھر موم ہو جاندے نے ہر چیز جناب والا حضور دی عظمت دا پرچار کر دیئے نبی دی تعظیم کر دیئے لیکن او بدبخت سینے او بدبخت کان اکھا جڑیاں ناتا نبی دا ذکر سننا چاندیاں نے نہ نبی نو ویکھنا چاندیاں نے نہ دلہ میں جگہ دینیاں چاندیاں نے او کان نہیں ہے او کان ہے ہی نہیں ہے جڑا نبی دا ذکر نہ سنے او دل نہیں ہے جنہوں نبی دا ذکر چنگا نہ لگے او اپنا ایمان دا علاج کرائے اپنے دل دا علاج کرائے او ویکھو اللہ فرماندا ہے او دل جڑے ہے تانے لیکن سمجھدے نہیں نے او پھر دل نہیں ہے کتھے یاد مصطفیٰ نہیں ہے او تیرا پتھر ہی او دا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر ایسے لوگ اپنے آپ نے انسان نہ کہن اپنے آپ نے انسان نہ کہن اینا نہ لوتا بگھیاری چنگا ہے جڑا نبی دا اعلان پیا کردا انہاں نالو جانور چنگے اے بدتر اونٹ فریادی بن کے آیا مصطفیٰ دے کروں ایک اونٹ پاگے لو گیا باملہ ہو گیا دوڑیا لوگ پیچھے سرکار اس وال ٹر پائے یا رسول اللہ اے باولائے بڑھ لوے گا نقصان پہنچائے گا پیچھے ہٹ جاؤ حضور نے فرمایا مینوں جاندہ ہے میں کون اے مینوں جاندہ ہے میں کون جناب والا اونٹ آیا حضور دے جناب والا سر رکھیا قدمہ دے اتے جناب والا صحابہ ویکھن والے اور دوسری بات ہے فرمایا جنہ نہیں سمجھیا انہاں اپنے ورگا جانے آئے جنہ سمجھیا انہاں نے خیر الورا جانے اکھاں بھی ہے نے دل بھی ہے ٹردے پھردے بھی ہے نے چل دے بھی ہے نے چودھری بھی سرواندے نے لیکن اللہ فرماندہ جانوراں تو نہیں عبادتار نے کون نے بولیے جانوراں تو بھی پتا چلیا کھان پین دا نام ہی انسانیت نہیں اکھاں تے کناں دا نام ہی انسانیت نہیں اکھاں تے ٹوراں دیاں بھی ہے کھاندے پیندے تے ڈنگر بھی ہے سارا نظام ہے نہیں نہ کولو انسانیت کس چیز دا نام ہے انسانیت ہے نبی دی عظمت نو مننا دل وچ جگہ دینی دلو مننا تے محبت نال سننا انسانیت آخدے نے او ہن جڑا بندہ کوستا بیٹھا ہن جان ہی نہیں چھٹ دی پتہ لگے او دا ایمان کمزور ایمان کمزور ہے حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے کون نے بولیے کون نے حضور دے صحابی نے جدو ایمان لے کے آئے نا باپ نے کیا چھڑ دے دین واپس آ جا مار کٹائی شروع ہو گئی حضرت خبیب نے کیا اے جان اللہ دیئے اے دے دیاں گا لیکن مصطفیٰ دا ایمان جو پڑھیا میں نہیں دیاں گا
جان دی پرواہ نہیں ایمان دی پرواہ ہے باپ نے جدوں یہ گل سنی حضرت خبیب دی انہوں نے تاڑ دیتا بند کر دیتا کمرے دے اندر کھانے پینے سارے بند حضرت خبیب بھی وہ عاشق رسول سن جنہ نے جانے ہیں جنہ سمجھے ہیں جنہ سمجھے ہیں جنہ ویکھے ہیں جنہ حق سنے ہیں خبیب بن عدی نو ڈھک دیتا کمرے دے اندر کھانا پینا ہی بند ہو گیا خبیب جدوں رات پوے نا سیدھا حضور دی بارگاہ فریاد کرے رات پوے ہاتھ بے دردانو نیند پیاری آوے رات پوے تاں بے دردانو ہاتھ نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں جگہ ہوے تے کتھے نے اوے درد لیونی میرے درداں والیا یا ہرا اوے دس تو کان آسان دے تائی ہاتھ بنی دلال ہمارا کئی دن گزر گئے خبیب دا باپ گیا دروازہ کھولیا ویکھیا پانی روٹی ہودا بند کی تویا 16-17-20 دن گزر گئے نے جدوں دروازہ کھولیا خبیب نو ماسا بھی فرق نہیں آیا او دی جان بھی میں سجنا ایک دن کھانا نہ ملے 2 دن نہ ملے تیسرے دن انسان نڈال ہو جاندہ ہے اور ایک وقت نہ ملے 2 وقت کھان والا بندہ وہ بھی نڈال ہو جاندہ ہے آؤ سجنوں حضرت خبیب دی عظمت نو سلام پیش کریے جناب والا جدوں دروازہ کھولے آئے عدی پوچھدا ہے اپنے بیٹے کو لو تیرا پانی بند کیتا تیرا کھانا بند کیتا تیرا چہرہ نہیں مرجھایا تو جناب والا نے ڈال نہیں ہویا اگے حضرت خبیب فرماندے نے 3 مہینے خلقت رجی ہاتھے ویکھ کے یوسف کنانی اسا محمد اوے عربی ڈٹھا ہاتھ رج گئے دوہی جہانی اوے اسا محمد عربی ڈٹھا ہاتھ رج گئے دوہی جہانی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں اے جواب دیتا فرمایا یوسف پاک نے ایک چہرے تو پردہ اٹھایا فرمایا 3 مہینے خلقت رج گئی لوگاں دیاں بھوکاں مٹ گئیاں پیاساں مٹ گئیاں فرمایا یوسف پاک نو لوگ ویکھن بھوک ختم ہو جاندی ہے فرمایا میں محمد عربی نو ویکھے آئے سانو لوڑ ہی نہیں پونیاں دی لوڑ ہی نہیں تواڈیاں روٹیاں دی سانو یار دادی داری کافی ہے اور بدبخت نے کیا نہ کہہ نہیں ہٹ دا اینو سولی لا دیو اینو سولی چڑھا دیو سولی چڑھایا گیا حضرت خبیب نو تختے تے بٹھایا ہاتھ پیر باندھ دیتے لکڑ گڈی گئی جناب کہن لگے عدی کہندا ہے اپنے بیٹے نو حضرت خبیب نو آخری تیری تمنائیں پوری کر دیاں گا حضرت خبیب فرماندے نے باپ تیرے تے توقع نہیں ہے جناب والا کہندا ہاں ہاں کوئی تمنا کر دے حضرت خبیب نے کہا میرا منہ اور طرف سرکار دار
مدینہ ہور طرف ہے، میں ہور طرف ہاں حضور دا مدینہ ہور طرف ہے، میرا یار جس طرف بسدا ہے، میرا یار دا جس طرف ٹھکانہ ہے، میری خواہش یہی ہے میرا منہ مدینے وال کر دیو، میں ہور کچھ نہیں منگدا۔ ہادی کہنے لگا اے نہیں ہونا، اس وجہ تو تینوں پہ مار نہیں آؤ، لوگ گالاں دیندے، کوئی پتھر مار دا، کوئی کچھ کہندا، لیکن خبیب اپنی مستی وچ نے کہندے نے سب سونیاں تو سونا اے چہرہ۔ لا لو تھوڑا جیا زور لا لو، سب سونیاں تو سونا اے چہرہ۔ اگر حضور واقعی سونے نے ایمان ہے نا سادہ روچی پڑی ہے نا، سب سونیاں تو سونا اے چہرہ حضور دا، سب سونیاں تو سونا اے چہرہ حضور دا، سب سونیاں تو سونا اے چہرہ حضور دا، تکیا نسیماں والیاں جلوہ، تکیا نسیماں والیاں جلوہ حضور دا، تکیا نسیباں والیاں جلوہ۔ او بھائی مزہ یودوں ہے ایماندار بندہ یہ نو آخدہ نے موت سر تے ہوئے تو یار دا ذکر جاری ہوئے۔ غیرت مند مسلمان دی نشانی ہے، غیرت مند امتی ہون دی دلیل ہے کہ جدوں سولی تے چڑھیا ہوئے تے ذکر مصطفیٰ دا، میدان میں ہوئے ذکر مصطفیٰ دا، بازار میں ہوئے ذکر مصطفیٰ دا، چوک میں ہوئے ذکر مصطفیٰ دا، گھر میں ہوئے ذکر مصطفیٰ دا، جنگل میں ہوئے ذکر مصطفیٰ دا۔ اگر مدینے دی گلی میں ہوئے تے ذکر مصطفیٰ دا، مکے میں سولی لٹکے تے ذکر مصطفیٰ اپنا کچھ لگا نہیں، اچھی بولیے، اچھی اچھی۔ ساڑھے سائنسدان کہہ دن کرونا آ گئی ہے، اے عاشق مسیح تے نہیں بڑھ دے، اے ایمان ہے، اے ایمان ہے۔ او بھائی ایمانو ایتھے شفاواں نے، ایتھے رحمت ہے، ایتھے کرم ہے۔ قربان نہ جائے حضرت خبیب تو تمنا کیتی تے بس میرا منہ مدینے وال محمد محمد کریں دیں گزر گئی، آدن الاحمد ملیں دیں گزر گئی، کہیں کیا کچھ بکایا کہیں کیا کچھ بکایا، ساڑی محمد محمد پکیں دیں گزر گئی ہے۔ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور نہیں ناک سبحان اللہ ناک تُسی چوب کر تقریر سن لو تو سبحان اللہ 17 راتی کہہ لیں گے مجھے تقریر نہ سنا لیں گے، کہیے سبحان۔ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچی آندے چمیں دا گزر، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچی آندے چمیں دا ہے۔ قربان جامع میں حضور دے غلام کو فرمایا میرا منہ مدینے وال کر دے، میرا منہ مدینے وال کر دے۔ ہونا کیا خبیب نہیں تیری شرط، اے تمنا پوری نہیں ہونی تے خبیب جناب والا آنکھاں وچوں آنسو تے اوتھے ہی رک گئے۔ ادھی پوچھتا ہے ہون کی ہویا، رویا نہیں ہے، چپ کر گئی، حالت تیری رونا لی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جس یار نہ لائیے رون دیندہ ہی نہیں ہے، اور تُسی میرا منہ مدینے والا نہیں کیتا، مدینے والا آپ ہی آگے آئے، بس سب سونے تو سونا ہے چہرہ۔ اچھی پڑھئے سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا، تکیا نصیباں والیاں جلوہ
فرمایا غلامو تسی یاد کر کے ویکھو تسی یاد کر کے ویکھو تسی اپنے نبی نو پکارو تو صحیح تسی تعلق جوڑو تو صحیح او بڑے کریم نے بڑے رحیم نے تواڈی فریاد تو پہلے فریاد نو پہنچ جاندے نے آؤ سجنو ہندوستان دا امرتسر جڑا علاقہ امرتسر جنوں امرتسر کہندے ہو امرتسر اوتھوں دا حاجی اسماعیل نامی کتاباں وچ آندا ہے حضور دے روزے تے چلا گیا فرمایا سرکار دے روزے تے گیا جس ہوٹل وچ جس جگہ تے رہیا روٹی کھاندا ایک بلی آ کے او دے کول بیٹھ جاندی روٹی کھاندی کئی دن گزر گئے او کہن لگا میرے آخری دن رہ گئے 3 دن باقی سن مدینہ وچ میں آخری سلام حضور دی بارگاہ چرج کر کے واپس اپنے ملک جانا سی فرمایا روٹی دا وقت ہویا میں کھانا کھان لگا بلی آ کے میرے کول بیٹھ گئی ٹکڑے بنانے شروع کر دیتے انہوں پان واسطے دل وچ خیال آیا او اسماعیل اے بلی تیرے نال منحوس ہو گئی ہے اے ڈر دی بھی نہیں چک دی بھی نہیں تیرے نال انہوں پیار ہو گیا ہے انج کرنے یا 3 دن باقی رہ گئے نے نبی دے مدینے دی نشانی سمجھ کے انہوں میں اپنے نال لے جاواں گا انہیں خیال کیتا ہے بلی روٹی نہیں کھادی سدھی حضور دے روزے مبارک تے چلی گئی ہے جالیاں نہ لگ کے بیٹھ گئی ہے جناب کہندہ ادھروں اذان ہو گئی مسجد نبی وچ اذان ہو گئی میں نماز پڑھی نماز پڑھ کے حضور دے روزے تے حاضری دین لگا ویکھیا بلی سرکار دے روزے دی جالیاں نہ لگی ہے فرمایا دوسری نماز دا ویلا ہو گیا دوسری نماز تے بھی بلی جالی نہ لگی ہے او دن گزر گیا دوسرا دن ہے بلی پھر دوبارہ میرے کول نہیں آئی روٹی کھاندا انتظار کردا بلی نہیں آئی جدوں تیسری رات ہوئی ہے سو گیا ماں خواب وچ ویکھیا سرکار تشریف لے کے آئے میں حضور دی قدمی لگ گیا یا رسول اللہ سونیا کرم فرمایا جے فرمایا اسماعیل تو اس قابل نہیں میں تینوں زیارت کرانگا تیری نیت ہو رہے فرمایا خبردار تو جانا ہے اپنے شہر جا سکنا ہے میرے مدینے دی بلی نہیں لے جا سکتا ہے تو جانا جا حج اسماعیل کہنا میں پنجرہ خرید لیا صبح آخری سلام کرنا ہے چلا جانا ہے بلی نال لے جانا گا حضور دے شہر دا تبرک سے برکت واسطے لے جاواں گا نشانی سمجھ کے لے جاواں گا اور میں بلی اٹھی تے حضور دی جالی نہ لگی صبح میں گیا تے حضور دی جالی نہ لگی یا رسول اللہ سونیا میں تا کسی نال گل ہی نہیں کیتی گل نہیں کیتی حضور نے فرمایا تو کسی نال نہیں کیتی جے دے بارے تیرا ارادہ ہے آج 3 دن ہو گئے اور بھوکی تے پیاسی آئی فریاد کر رہی ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے روزے تو دور نہ کرے میں جدائی برداشت نہیں کر دی سونیا میں نے دور نہ کرے آجے فلاں بندے دی نیت ہو گئی میں نے پھاڑ کے لے جان واسطے سونیا میں تہاڈا روزہ نہیں چھوڑنا بلی فریاد کرے تے حضور کرم فرمائے اے تو بندہ ہے لقد خلقنا الانسان تنواخیا والا قد کرمنا تیرا لقب ہے رب نے اشرف المخلوق آکھیا ہے تیری بڑیاں شاناں نے کہ تھوڑا جہا دل وچ جگہ دے کان کھول اکھاں کھول اپنا مقام پہچان اینا بھی چنا ہو جا جڑے جانور تو بات ترنے لہم قلوب اللہ یفقہون بیا دل تہے نے لیکن سمجھ دے نہیں وہ آنکھ نہیں ہے جڑی یار دے دیدار دی طالب نہ رہے وہ کان نہیں ہے جڑا مصطفیٰ دا ذکر نہ سن سکے میرے سجنوں میرے بھائیوں میرے دوستوں کائنات ساری مصطفیٰ دے صدقے نالے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد اے محبوب ساری خدائی چاندی ہے کہ خدا راضی ہو جاوے میں خدا چاہنا میرا مصطفیٰ راضی رب فرماندہ جس دل وچ جگہ نہیں مصطفیٰ دی عظمت دی او جانور تو بدتر جس کان وچ نہیں حیثیت نہیں طاقت نہیں میرے مصطفیٰ دا ذکر سنے او جانور تو بدتر ہے جیڑی اکھ مصطفیٰ دا جلوہ نہ برداشت کرے او اکھ جانور تو بدتر ہے فرمایا میں تیرے سے ڈھانچے نو کی کرنا ہے میں تینوں بنایا ہی یار دا صدقہ ہے سارے کرم کیتے تیرے تے اپنے مصطفیٰ دے صدقے نہ تینوں اشرف بنایا مصطفیٰ دا صدقہ تینوں مصطفیٰ دا امتی بنایا تینوں نبی دا گواہ رکھیا میدان محشر نو تیریاں گواہیاں رکھیاں
تیرا نام بلند کیتا، تیری شان بلند کیتی، جنت دا پہلا حقدار تینوں قرار دیتا۔ تو ہن ایتھے ڈنڈیاں ماری ہے، نماز ہی نہ پڑھ سکیں، ذکر بھی نہ کر سکیں، سرکار دی ذات درود و سلام ہی نہ پڑھ سکیں، پھر تو کہ میں بھی امتی ہوں۔ زہ مقدر زہ نصیب۔ میرے دوستو میرے بھائیو، مسلمان ہون دی دلیل نہیں ہے خرد نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں کی نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اپنے گھراں وچ ذکر مصطفیٰ دیاں محفلاں سجاؤ۔ ضروری نہیں کہ محفل میلاد ہوئے بھی مولوی سدنا گئے تو ہوئے گا، گھریں بے کے حضور دی ذات درود و سلام پڑھ، اپنے بچے نو ترغیب دے، دس اب مصطفیٰ دے غلاماں جدو تعلیم دیں گا پھر دیکھیں مزہ کتنا اور زیادہ ہو جائے گا۔ تھوڑا جے تعلق جوڑ، اب بلی زور دے جالی نہ لگ جاوے تے فریاداں کرے، سمجھ نہیں آ رہی گل دی، اگر آندھی نا تے پھر تڑپ تڑپ کے زبان لاکھ دے۔ بلی فریاد کرے یا رسول اللہ میں تواڈے روزے تو فلاں بندہ میں دور لے جانا چاہتا ہے، انہیں گل نہیں کیتی، ارادہ کیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ ارادہ کیتا ہے، کلا بیٹھا تے بلی ہے تے او حضور دے روزے تے چلی گئی، سونیاں میں جدائی برداشت نہیں کر دی۔ حضور فرمایا ہے حاجی اسماعیل اس قابل ہی نہیں تینوں میں زیارت کراواں، لیکن جیڑی نیت تو رکھی کھلوتا ہے نا، خبردار تو جانا ہے تے جا، میرے مدینے دی بلی ال ویکھنا نہیں ہے، میں تے تیری نیت وے لے کے جاواں گا۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیواراں نال چپٹ چپٹ کے ٹر دے، جتی نہیں سن پاندے، جتی بھی نہیں پاندے۔ لوگ عرض کی تھی سونے اتنے بڑے امام ہو جتی بھی نہیں پاندے تے پھر تسی دیوارہ نہ لگے پھر دے ہو۔ اور میں خاموش ہو جاؤ، لکھاں امامتاں قربان کر دیں مصطفیٰ دے قدمہ تو، میری کی حیثیت اس روزے رسول تے، میں خدا خادمہ نوکراں بیکاری تے منگتا حضور دے روزے دا۔ فرمایا میں اس واسطے جتی نہیں پاندا کدھرے میرے مصطفیٰ دا قدم لگا ہوئے تے میرے پیر بے ادبی نہ لا جان، ٹھیک ہے؟ اس واسطے دیوارہ نہ چپنا مصطفیٰ دے قدمہ تے قدم نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا شرع متارہ بزرگاں نے جس نے مصطفیٰ علیہ السلام وال پیٹھ کر دیتی ہو بندہ رن وہ ایمان والا نہیں رہندا جس نے مصطفیٰ نے پیٹھ کی تھی۔ یہی تو فرمایا کافران نے سرکار نے منہ پھیرے، کافران نے سرکار تو منہ پھیرے۔ سورۃ اعراف شریف قرآن فرما رہا ہے سونے دل ہے نے سمی دے نہیں، اکھاں ہے نے ویکھ دے نہیں، کان ہے نے سن دے نہیں، اولائکا کالا نام جانوراں دی طرح نے، بل ہم دل بلکہ انہ تو بھی بدتر نے۔ جانور تعظیم کرے بندہ نہ کرے۔ آج دے دو لگتا نے جانور کو پوچھ کے دیکھ لے کہتے ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں، ادا عقیدہ تلاش کرو، ٹھیک ہے؟ جے کسے پوچھو سادی شیرازی ورگے کلو یا بصیری ورگے کلو یا فرید الدین کسے اللہ دے ولی کلو، کہندے نے کائنات وچ مصطفیٰ ورگا کوئی آیا ہی نہیں، نہ آنا ہے، نہ آیا نہ آنا ہے۔ یا صاحب البشر یا سید البشر یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المری لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حق بعد از خدا تو بزرگ کی سے مختصر ہیں۔ ہزار بار بغویں مشک گلاب نام محمد کمال بے ادبیست جامی آخدہ ہے، لکھ باری گسل دیا غلاب دیتر نال زبان نو مصطفیٰ دا نام لما نامی بے ادبی سمجھنا بھئی میں اس قابل ہی نہیں حضور دا نام لما۔ اے ادب ہے، اے پیار ہے، اے محبت ہے، جس نے لائیے اللہ نے اس نے انعام کنے دیتے ہیں، سرداریاں عطا فرمائیاں، بادشاہیاں عطا فرمائیاں، ہر شان اس بندے نے مل گئی جس نے میرے مصطفیٰ نال تعلق جوڑے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو تھوڑا جے تعلق بڑھا کے
صرف کلمے تک محدود نہ رکھو، جمعے دی نماز تک محدود نہ رکھو، عید دی نماز تک محدود نہ رکھو، مصطفیٰ دے فرمان دی فرما برداری تک کرو، 5 وقت دی نماز پڑھ کے ویکھ، مصطفیٰ دے درود و سلام پڑھ، اپنے بچیاں نو سکھا، ہر وچ قرآن دی تعلیم عام کر، مصطفیٰ دی سیرت محبت پڑھا اپنے بچیاں نو دس، ویکھی پھر مالک کرم بغیر منگے ہوئے نہ کرم کیتی کھلے نہیں۔ پھر دنیا تے بھی اللہ تینوں عزتاں عطا فرمائے گا، قبر وچ بھی تیریاں عزتاں ہون گی تے حشر میں بھی تیرا سر بلند ہوئے گا۔